حضرت عبداللہ بن شخیر عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا گم شدہ جانور جہنم کی آگ کا شعلہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2502۔ حضرت منذر بن جریر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں مقام بوازیج پر حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ گائیں چراگاہ سے واپس آئیں۔ انہیں ریوڑ میں ایک گائے نظر آئی جو انہیں اجنبی محسوس ہوئی۔ محسوس ہوا کہ ہماری نہیں، تو انہوں نے فرمایا، یہ کیسی گائے ہے؟ حاضرین نے کہا، کسی کی گائے ہماری گائیوں کے ساتھ مل کر آ گئی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس کو ہانک دیا گیا، حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، بھٹکے ہوئے یعنی گمشدہ جانور کو اپنے ریوڑ میں وہی جگہ دیتا ہے جو بھٹکا ہوا یعنی گمراہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2503۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ اونٹ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ناراض ہو گئے اور آپ کے رخسار مبارک غصے سے سرخ ہو گئے اور فرمایا، تجھے اس سے کیا غرض؟ اس کے پاس جوتے بھی ہیں اور مشک بھی۔ وہ پانی کے چشموں پر جائے گا اور پانی پی لیا کرے گا اور درختوں کے پتے کھاتا رہے گا حتیٰ کہ اس کا مالک اس تک پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گمشدہ بکری کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے پکڑ لے، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی یا بھیڑیے کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گری پڑی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کی تھیلی کو اور بندن کو پہچان لے اور 1 سال تک اس کا اعلان کر۔ اگر کوئی اسے پہچان لے تو بہتر ہے، ورنہ اسے اپنے مال میں ملا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2504۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی کی گمشدہ چیز ملے تو اسے چاہیے کہ 1 یا 2 معتبر آدمیوں کو گواہ بنا لے، پھر اس میں تبدیلی نہ کرے اور نہ اسے چھپائے۔ بعد ازاں اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ مالک اس کا زیادہ حقدار ہے، ورنہ وہ اللہ کا مال ہے، جسے وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2505۔ حضرت سوید بن غافلہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں حضرت زید بن سوحان اور حضرت سلمان بن ربیعہ رحمہ اللہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ جب ہم مقام عزئی پر پہنچے تو مجھے کسی کا گرا ہوا کوڑا ملا۔ ان دونوں حضرات نے کہا، اسے پھینک دو۔ میں نے پھینکنے سے انکار کر دیا۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا تاکہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا، تو نے صحیح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مجھے کسی کے گرے ہوئے 100 دینار ملے تھے، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، 1 سال تک ان کا اعلان کرو۔ میں نے اعلان کیا تو کوئی اس رقم کو پہچان کر لینے والا نہ ملا۔ میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس کا اعلان کرو۔ میں پھر اعلان کرتا رہا لیکن مجھے کوئی اس رقم کو پہچان کر لینے والا نہ ملا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تھیلی، بندھن اور تعداد کو یاد رکھو، پھر 1 سال تک اعلان کرو۔ اگر کوئی اس کو پہچاننے والا آ گیا تو ٹھیک، ورنہ وہ تمہارے دوسرے مال کی طرح حلال مال ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2506۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی گمشدہ اٹھائی ہوئی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا 1 سال تک اعلان کر، اگر اسے کوئی پہچان لے تو وہ اسے دے دے، اگر نہ پہچانی جائے تو اس کی تھیلی اور بندھن کی پہچان رکھ اور اسے استعمال کر لے، بعد میں اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ رقم اسے ادا کر دینا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2507۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدفون خزانے میں 5واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سننے ابن ماجہ
حدیث نمبر 2509۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدفون خزانے میں 5واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2510۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا، اس نے زمین خریدی تو اسے زمین میں سونے کا بھرا ہوا ایک ماٹ یعنی بڑا مٹکا ملا۔ اس نے بیچنے والے سے کہا، میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا، اس لیے یہ سونا تم لے لو۔ اس نے کہا، میں نے تجھے زمین بیچی اور جو کچھ اس میں تھا وہ بھی ساتھ ہی بک گیا، اس لیے سونا تمہارا ہے۔ چنانچہ وہ ایک تیسرے آدمی کے پاس اپنا مقدمہ لے گئے تو اس نے کہا، کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا، میرا ایک لڑکا ہے، اور دوسرے نے کہا، میری ایک لڑکی ہے۔ اس فیصلہ کرنے والے نے کہا، لڑکے کا نکاح لڑکی سے کر دو، وہ دونوں اس مال میں سے اپنی ذات پر بھی خرچ کریں اور صدقہ بھی کریں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2511۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام فروخت کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2512۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہمارے قبیلے کے ایک آدمی نے ایک غلام کو مدبر قرار دے دیا، اس کے پاس اس غلام کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو فروخت کر دیا۔ اسے قبیلہ بنو عدی کے ایک شخص ابن نحام رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2513۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم اپنی لوڈیوں اور امہات اولاد کو بیچ دیا کرتے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2517۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے تمام آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا، وہ مکاتب جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ نکاح کرنے والا جس کا مقصد پاک دامن رہنا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2518۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس غلام سے 100 اوقیے کے عوض مکاتبت کی گئی اور اس نے رقم ادا کر دی، صرف 10 اوقیے اس کے ذمہ رہ گئے تو وہ غلام ہی رہے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2519۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی عورت کا غلام مکاتب ہو اور اس کے پاس ادا کرنے اور آزاد ہو جانے کے لیے رقم موجود ہو تو مالکہ کو اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2520۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ ان کی مکاتبت ہو چکی تھی۔ ان کے مالکوں نے ان سے 9 اوقیے پر مکاتبت یعنی آزادی کا معاہدہ کیا تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا، اگر تمہارے مالکوں کی مرضی ہو تو میں پوری رقم ایک ہی بار ہی ادا کر دوں، بشرطے کہ ولا کا حق مجھے حاصل ہو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالکوں کے پاس جا کر اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ نہ مانے، مگر اس شرط پر کہ ولا انہی کے لیے ہوگا، یعنی انہوں نے اصرار کیا کہ ولا کا حق انہی کو حاصل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاہدہ کر لو۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں؟ ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں وہ کل عدم ہے، اگرچہ 100 شرطیں ہوں۔ اللہ کی کتاب سچی ہے اور اس کی شرط زیادہ مضبوط ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، ولا اس کی ہوتی ہے جو رقم ادا کر کے آزاد کرے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2521۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا غلام یعنی لونڈی آزاد کرنا افضل ہے؟ اے اللہ کے رسول، کون سا غلام لونڈی آزاد کرنا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مالکوں کی نظر میں زیادہ عمدہ ہو اور جس کی قیمت زیادہ ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2523۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی محرم رشتہ دار کا مالک بن گیا تو اس کا وہ رشتہ دار آزاد ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2524۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی محرم رشتہ دار کا مالک بن گیا تو اس کا وہ رشتہ دار آزاد ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2525۔ حضرت ابو عبد الرحمن سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا تھا اور یہ شرط لگا دی تھی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2526۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غلام میں سے اپنا حصہ یا فرمایا ایک حصہ آزاد کر دیا تو اگر اس کے پاس مال ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنا مال خرچ کر کے دوسرے شریکوں کو ان کا حصہ دے کر اسے آزادی دلائے۔ اگر اس آزاد کرنے والے کے پاس اتنا مال نہ ہو تو غلام سے اس کی قیمت کے لیے مزدوری کرائی جائے گی، لیکن اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2527۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو انصاف کے ساتھ غلام کی قیمت لگا کر اس آزاد کرنے والے کے ذمہ ڈال دی جائے گی۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہوا جس سے اس غلام کی قیمت ادا ہو سکے تو وہ شریکوں کو ان کے حصے یعنی نقد رقم کی صورت میں ادا کرے گا اور غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ غلام کا جتنا حصہ آزاد ہو گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2528۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسا غلام آزاد کیا جس کے پاس کچھ مال تھا تو غلام کا مال بھی اس غلام کا ہے، الا یہ کہ مالک اس کے مال کی شرط لگا لے تو پھر اسے مل جائے گا۔ حدیث کے دوسرے راوی ابن لہیعہ نے اپنی روایت میں الا ان یشترط السید کے بجائے الا ان یستثنیہ السید کے الفاظ بیان کیے ہیں، جبکہ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2529۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو انہیں آزاد کرے تو عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2532۔ حضرت ابو امامہ اسعد بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغی لوگوں کو جھانک کر دیکھا تو آپ نے سنا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے کے عہد و پیمان کر رہے ہیں، آخر وہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، 3 میں سے کسی ایک وجہ کے بغیر مسلمان آدمی کا خون کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس نے شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کیا تو اسے رجم کیا جائے گا، دوسرا وہ شخص جس نے قصاص کے علاوہ کسی کو قتل کیا، اور تیسرا وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ اللہ کی قسم، میں نے نہ جاہلیت میں زنا کیا تھا نہ اسلام لانے کے بعد کیا ہے، اور میں نے کسی مسلمان فرد کو قتل نہیں کیا، اور اسلام لانے کے بعد
مرتد بھی نہیں ہوا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2533۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اسے قتل کرنا حلال نہیں سوائے 3 افراد کے: جان کے بدلے میں جان، شادی شدہ زانی اور اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانے والا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2534۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اسے قتل کر دو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2535۔ حضرت بہز بن حکیم رحمہ اللہ اپنے والد حضرت حکیم بن معاویہ رحمہ اللہ سے اور وہ ان کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جو اسلام لانے کے بعد مشرک ہو جائے، حتیٰ کہ وہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں سے آ ملے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2536۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں سے ایک حد جاری کرنا اللہ عز و جل کی زمین میں 40 راتوں کی بارش سے بہتر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2537۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں ایک مجرم کو حد لگانا زمین والوں کے لیے 40 دن بارش برسنے سے بہتر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2538۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدیں قریب والے پر بھی نافذ کرو اور دور والے پر بھی، تمہیں اللہ کے احکام کی تعمیل کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ان پر عمل کرنے سے رکاوٹ نہ بنے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2540۔ حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، بنو قریظہ کی سزا کے دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو جس کے زیر ناف بال اگ آئے تھے اسے قتل کر دیا گیا اور جس کے بال نہیں اگے تھے اسے چھوڑ دیا گیا۔ میں ان افراد میں سے تھا جن کے بال نہیں اگے تھے تو مجھے بھی چھوڑ دیا گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2541۔ حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مذکورہ بالا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2542۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جنگ احد کے موقع پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو میری عمر 14 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی اور غزوہ خندق کے موقع پر جب میں 15 سال کا تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں انہیں یہ حدیث سنائی تو انہوں نے فرمایا، یہ عمر بچے اور بڑے کے درمیان حد فاضل ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2543۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2544۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قریش بنو مخزوم کی اس خاتون کے معاملے میں بہت فکر مند ہوئے جس نے چوری کی تھی۔ انہوں نے کہا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون عرض کر سکتا ہے؟ آخر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے سوا اور کون یہ جرأت کر سکتا ہے؟
چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ کی ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ اٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ ہوئے کہ ان میں جب کوئی معزز یعنی امیر آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور یعنی غریب آدمی چوری کرتا تو اسے حد لگا دیتے۔ قسم ہے اللہ کی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ راوی حدیث محمد بن رمح نے کہا، میں نے امام لیث بن سعد رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوری جیسی نازیبہ حرکت سے محفوظ فرمایا تھا، اور ہر مسلمان کو یہی کہنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قسم کی غلطی کا صدور ممکن نہیں، لیکن قانون اعلیٰ اور ادنا سب کے لیے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2547۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن خالد اور حضرت شبل رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اور کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق کیجیے۔ اس کا مخالف یعنی دوسرا آدمی زیادہ سمجھدار تھا، اس نے کہا، جی ہاں، ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کر دیجیے اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ اس نے کہا، میرا بیٹا اس شخص کے ہاں نوکر تھا، اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کر لی، میں نے 100 بکریاں اور ایک غلام اس کا فدیہ دے دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے متعدد افراد سے مسئلہ پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور اس کی بیوی کی سزا رجم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ 100 بکریاں اور غلام تم واپس لے لو، اور تیرے بیٹے کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ اور دوسرے صحابی سے فرمایا، 19 اس شخصی عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اسے سنگسار کر دینا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد حضرت ہشام بن عمار نے فرمایا، حضرت 19 رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے پاس گئے اور اسے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا، چنانچہ انہوں نے اسے سنگسار کر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2549۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اللہ کا حکم حاصل کر لو، مجھ سے اللہ کا حکم حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راستہ اور قانون مقرر کر دیا ہے، کمارے لڑکے اور کماری لڑکی کی سزا 100 کوڑے مارنا اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے، اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا 100 کوڑے اور سنگسار کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2550۔ حضرت حبیب بن سالم رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرد پیش کیا گیا جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے مباشرت کی تھی۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ پھر فرمایا، اگر عورت نے مرد کو لونڈی سے مباشرت کی اجازت دی تھی تو میں اس مرد کو 100 کوڑے لگواؤں گا، اور اگر اس نے اجازت نہیں دی تھی تو میں اسے سنگسار کروا دوں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2551۔ حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرد پیش کیا گیا جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے مباشرت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حد نہیں لگائی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2552۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ لوگوں پر کچھ طویل عرصہ گزرنے پر کوئی شخص یہ بھی کہنے لگے گا، مجھے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں رجم کا ذکر نہیں ملتا۔ اس طرح وہ لوگ اللہ کا ایک فریضہ ترک کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ سنو، رجم حق ہے
جبکہ مرد شادی شدہ ہو اور گواہی ثابت ہو جائے یا حمل یا اعتراف موجود ہو۔ میں نے یہ آیت پڑھی ہے، الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہم البتہ، بڑی عمر کا مرد اور بڑی عمر کی عورت جب بدکاری کریں تو انہیں ضرور رجم کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو رجم کی سزا دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے بھی رجم کی سزا دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2553۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر کہا، میں نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس نے پھر تیسری بار کہا، میں نے زنا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے پھر چوتھی بار کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ پھیرتے رہے حتیٰ کہ اس نے 4 بار اقرار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کیے جانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب اسے پتھر لگے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا۔ اسے ایک آدمی ملا جس کے ہاتھ میں اونٹ کے جبڑے کی ہڈی تھی، اس نے وہی مار دی جس سے وہ گر گیا اور جان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پتھر لگنے پر اس کے بھاگنے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2554۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زنا کا اقرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے گئے، پھر آپ نے اسے سنگسار کیا، پھر اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2555۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یہودی افراد، ایک مرد اور ایک عورت کو رجم کیا۔ رجم کرنے والوں میں میں بھی شامل تھا۔ میں نے اس یہودی کو دیکھا کہ وہ اس عورت کو پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2556۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو سنگسار کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2557۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس سے گزرے جس کا منہ کالا کیا گیا تھا اور اسے کوڑے مارے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا، کیا تمہیں اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا ملتی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور فرمایا، میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، کیا تم زانی کی یہی سزا تورات میں پاتے ہو؟ کیا تم زانی کی یہی سزا تورات میں پاتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، اور اگر آپ نے مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں آپ کو صحیح بات نہ بتاتا۔ ہماری کتاب میں زانی کی سزا رجم ہی ہے، لیکن ہمارے اشراف میں رجم والا جرم بہت زیادہ ہونے لگا، تو ہم یوں کرنے لگے کہ جب ہم کسی معزز کو اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے پکڑ لیتے تو اسے سزا دیے بغیر چھوڑ دیتے، اور جب کسی کمزور کو پکڑ لیتے تو اسے حد لگا دیتے۔ اس لیے ہم نے آپس میں کہا، آؤ ہم کسی ایسی سزا پر اتفاق کر لیں جو معزز اور کمزور دونوں قسم کے مجرموں کو دے سکیں۔ چنانچہ ہم نے رجم کی بجائے منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے پر اتفاق کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، سب سے پہلے میں تیرے حکم کو زندہ کرتا ہوں، جبکہ انہوں نے اس کو مردہ کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس مجرم کو سنگسار کر دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2558۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو گواہی قائم ہوئے بغیر رجم کرتا تو فلاں عورت کو ضرور رجم کر دیتا۔ اس کی بات چیت، چال ڈھال اور اس کے پاس آنے جانے والوں کی وجہ سے وہ بظاہر مشکوک نظر آتی ہے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2559۔ حضرت قاسم رحمہ اللہ ابن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیان کرنے والے مرد اور عورت کا ذکر کیا تو ابن شداد نے کہا کیا یہ وہی عورت تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو بغیر گواہی کے سنگسار کرتا تو اس عورت کو سنگسار کرتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، وہ تو علانیہ فحش حرکات کرتی تھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2560۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2561۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو حضرت لوط علیہ السلام کی بدکار قوم والی حرکت کرتا ہے فرمایا اوپر والے اور نیچے والے کو سنگسار کر دو، ان دونوں کو سنگسار کر دو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2562۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محرم عورت سے بدکاری کرے تو اسے قتل کر دو، اور جو شخص کسی جانور سے بدفعلی کرے تو اسے بھی قتل کر دو اور اس جانور کو بھی ہلاک کر دو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2564۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن خالد اور حضرت شبل رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے اس لونڈی کے بارے میں سوال کیا جو شادی سے پہلے زنا کر لے، تو آپ نے فرمایا اسے کوڑے لگاؤ، پھر اگر دوبارہ زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، پھر تیسری یا چوتھی بار فرمایا پھر اسے فروخت کر دو، خواہ بالوں کی ایک رسی کے عوض فروخت ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2565۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، اگر پھر زنا کرے تو کوڑے لگاؤ، اگر پھر زنا کرے تو کوڑے لگاؤ، اگر پھر زنا کرے تو کوڑے لگاؤ، پھر اسے بیچ ڈالو اگرچہ رسی کے عوض ہو۔ راوی نے کہا زفیر سے مراد رسی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2566۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب میری برات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس کا ذکر فرمایا اور قرآن کی متعلقہ آیات کی تلاوت فرمائی۔ جب ممبر سے اترے تو 2 مردوں اور ایک عورت کو حد لگانے کا حکم جاری فرمایا، چنانچہ انہیں حد لگائی گئی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2567۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں جس پر حد لگاؤں اس کی دیت نہیں دوں گا سوائے شراب پینے والے کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہیں کی، یہ تو ہم لوگوں نے خود مقرر کر لی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2569۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب نوشی کے جرم میں جوتوں اور چھڑیوں سے سزا دیتے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2570۔ حضرت حسین بن منذر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ولید بن عقبہ کے خلاف شراب نوشی کی گواہی ملنے پر جب انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے چچا کے بیٹے پر حد قائم کرو۔ حضرت علی نے انہیں کوڑے مارے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے مارے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی 40 کوڑے مارے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے مارے، یہ سب سزائیں سنت ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2571۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نشہ کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، اگر دوبارہ یہ جرم کرے تو اسے کوڑے لگاؤ۔
اگر پھر یہ جرم کرے تو اسے کوڑے لگاؤ۔ پھر چوتھی بار فرمایا اگر پھر یہ جرم کرے تو اسے قتل کر دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2572۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ شراب پی لیں تو انہیں کوڑے مارو، پھر اگر دوبارہ پئیں تو انہیں کوڑے مارو، اگر پھر تیسری بار پئیں تو انہیں کوڑے مارو، اور اگر پھر چوتھی بار پئیں تو انہیں قتل کر دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2573۔ حضرت سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمارے محلے میں ایک کمزور اپاہج رہتا تھا۔ ایک دن لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ گھر کی ایک لونڈی سے برے کام میں مشغول ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 100 کوڑے مارو۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ تو بہت کمزور ہے، اگر ہم نے اسے 100 کوڑے مارے تو وہ مر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا ایک خوشہ لو جس پر سے کھجوریں اتار لی گئی ہوں اور تنکے باقی ہوں، جس میں 100 تنکے ہوں، اسے اس کی ایک ضرب لگا دو۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سفیان بن وقیع کے واسطے سے بھی مذکورہ روایت کے مثل بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2574۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2575۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2576۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم پر حملہ کرنے کے لیے ہتھیار نکالا وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2577۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینے آئے، انہیں مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو آپ نے فرمایا اگر تم ہمارے اونٹوں کے ریوڑ میں چلے جاؤ اور ان کے دودھ اور پیشاب پیو تو بہتر ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، پھر جب وہ صحتیاب ہو گئے تو وہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کر دیا اور آپ کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گرفتاری کے لیے چند افراد بھیجے، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور گرم سلائیوں سے ان کی آنکھیں پھوڑ دیں اور انہیں حرہ میں چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2578۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ والی اونٹنیاں لوٹ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور لوہے کی گرم سلائیوں سے ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2579۔ حضرت سعید بن زید بن عامر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کو چور یا ڈاکو سے بچانے کے لیے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے قتل ہو گیا وہ شہید ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2580۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے مال کے پاس کوئی آئے اور اسے لینے کی کوشش کرے، جب وہ بچانا چاہے تو اسے جنگ کی جائے، تب وہ حملہ آور سے لڑے اور قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2581۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ظلم کے طور پر اس کا مال طلب کیا جائے وہ قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2582۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اس چور پر جو انڈا چراتا ہے تو بالآخر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2583۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری کی وجہ سے چور کا ہاتھ کاٹا۔ اس ڈھال کی قیمت 3 درہم تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2584۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ صرف 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری کی وجہ سے کاٹا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2585۔ حضرت عامر بن سعد رحمہ اللہ اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت کے برابر چوری کرنے کے جرم میں کاٹا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2586۔ حضرت عبداللہ بن محیریز رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چور کے گلے میں ہاتھ لٹکانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا، پھر وہ اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2587۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلام چوری کرے تو اسے بیچ ڈالو، خواہ نصف اوقیے کے عوض فروخت ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2589۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیانت کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، نہ چھیننے والے کا اور نہ اچکنے والے کا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2591۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا، اچکنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2592۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھل چرانے یا کھجور کا گودا چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2593۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھل چرانے یا کھجور کا گودا چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2594۔ حضرت عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں سو رہے تھے اور اپنی چادر سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے ان کے سر کے نیچے سے چادر نکال لی۔ وہ چور کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ کٹوا دوں، میری چادر اس پر صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں یہ صدقہ نہ کیا؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2595۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھلوں کی چوری کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، جو پھل خوشوں میں سے نکال کر اٹھا کر لے جایا جائے تو اس کا جرمانہ اس کی قیمت اور اس کے ساتھ اتنی ہی رقم مزید جرمانہ وصول کیا جائے گا، اور جو سکھانے کے میدان سے لے جایا گیا ہو تو وہ اگر ڈھال کی قیمت تک پہنچتا ہو تو اس کی سزا میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر اس نے کھایا ہے اور ساتھ نہیں لے گیا تو اسے کوئی سزا نہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو بکری رات کو باڑے سے باہر رہ جائے اور اسے کوئی چرا لے تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قیمت اور اس کے ساتھ اتنی ہی رقم مزید اور جسمانی سزا بھی، اور جو بکری باڑے میں سے چرائی جائے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے جبکہ ڈھال کی قیمت تک پہنچتی ہو۔ سنن ابن ماجہ
حدیث نمبر 2596